یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل میٹھے اور خوبصورت نام میں آپ کی خدمت میں عرفان عزیز کا سلام۔ کتاب مقدس میں سے جب ہم بزرگ بادشاہ داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوبصورت اس کی شخصیت کے حوالے سے باتیں نظر آتی ہیں، جو اگر ہم آج کی اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں اگر غور کریں اور اگر ان کو اپنی زندگی میں ہم امپلیمنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے ساتھ جو قریبی تعلق ہے اس میں بزرگ بادشاہ کی ہدایات، ان کی زندگی گزاری ہوئی زندگی کی باتیں وہ ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بزرگ بادشاہ داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کسی بھی جگہ پر ہمیں اس کے حالات کو اتنے سازگار نظر نہیں آتے ہیں۔ بہت ساری زندگی میں انہوں نے مشکلات کو دیکھا اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان مشکلات میں خدا کا بڑا گہرا تجربہ کیا، اور اس گہرے تجربے کی بنا پر ان کا تعلق خداوند سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، اور وہ ایک رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ آپ پھر جو بات کرتے ہیں اپنے خداوند کے بارے میں وہ آپ کو ایک دنیا میں ایسا آپ کو بہت کم واقعات ملتے ہیں جس میں انہوں نے ایک گہرا تجربہ خداوند کے ساتھ کیا۔ آپ چھوٹی زندگی سے ہی خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، اور کتاب مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے، بھیڑ بکریاں چلاتے تھے، صاف دل انسان تھے، آپ خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور پھر کیا ہوا کہ آپ بھیڑ بکریاں چلاتے چلاتے خداوند کی پرستش کرتے تھے، گیت گاتے تھے، روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرتے کرتے آپ ایک ایسی شخصیت بن گئی جو خداوند کو پسند آ گئی، اور خداوند نے بزرگ بادشاہ داؤد کے لیے بزرگ سیمول کو بھیج دیا اور فرمایا کہ جا کے آپ کو مسح کیا جائے، اور جب آپ مسح کر دیے گئے تو پھر آپ کی زندگی میں تجربات اور گہرے ہونے شروع ہوئے، اور ان گہرے تجربات میں جو ایک آپ کو تجربہ ہوا وہ یہ بڑا خوبصورت تجربہ تھا کہ پہلے بزرگ بادشاہ داؤد کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں تھی، آپ سادہ سی زندگی گزار رہے تھے، بیابانوں میں جا کے بھیڑ بکریاں چراتے تھے، چراتے چراتے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ خداوند تعالیٰ کی پرستش کرتے تھے، کوئی بھیڑ آپ کے گم ہو جاتی آپ اسے تلاش کر کے دوبارہ اپنے ریوڑ میں شامل کر لیتے تھے، لیکن جب مسح آ گیا، بزرگ سیمول نے آپ کو مسح کر دیا، آپ کی زندگی میں مشکلات بھی آ گئی، اور وہ مشکلات میں ایک شخصیت ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے جس کا گہرا تجربہ ان کی پریزنس کا آپ کی زندگی میں ہو۔ اور ہم جب آپ کی بادشاہت سے پہلے کی زندگی اور بادشاہت کی بعد کی زندگی کو دونوں کا کتاب مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو بہت سارے چیلنجز اپنی لائف میں رہے، زندگی میں بہت ساری مشکلات رہیں جو بیرونی بھی تھیں اور اندرونی بھی تھیں۔ جب میں بیرونی کی بات کروں گا تو وہ ملک میں اور ملک سے باہر کے جو آپ کے دشمن تھے، جس طرح آپ کے ساتھ فلسطین آپ کے دشمن رہے، غیر اقوام جو سی تھیں آپ کے ساتھ وہ دشمنی کرتی رہیں، وہ کوشش میں تھے آپ پہ حملہ کرتے۔ لیکن جب میں اندرونی کی بات کرتا ہوں تو پھر ہمیں بزرگ ساؤل کا بھی واقعہ نظر آتا ہے، اور پھر اگر ہم اندرونی اور ان مشکلات کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں آپ کو آپ کے گھر کی سٹڈی کرنا بھی بڑا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب ہم بزرگ بادشاہ داؤد کے احوال کو پڑھتے ہیں اور ان کے گھر کے حالات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک بڑے مشکلات اور چیلنجز نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا اپنا بیٹا ابی سلوم آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور یہ کوئی کم وقت کا یا کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا کہ جو بالکل نارمل سا تجربہ تھا۔ ہم میں سے جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں، اگر ہم دیکھیں ہماری اولاد ہم سے ایسا کرنا چاہے تو پھر ہم سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی طور پر اور ہم جسمانی طور پر کس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انسان کا شرازہ بکھر جاتا ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا، اور ہم عام معاشرے میں آج ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو قتل کر رہے ہیں۔ ایک ایسے مشکل کے سامنے بھی جب بزرگ بادشاہ داؤد کھڑے ہیں تو زبور 27 کی پہلی آیت کا پہلا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ دل کو چھو جانے والی بات ہے کہ ان حالات میں بھی آپ کیا فرماتے ہیں، خداوند میری روشنی ہے، مجھے کس کی دہشت۔
اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے. وہ صرف روشنی نہیں ہے، نہ صرف نجات ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی دہشت ہے. حالات جیسے بھی ہیں میری زندگی کے مشکل ہیں، اور ان حالات میں انہوں نے ابدی روشنی، نہ ختم ہونے والی روشنی اور اس نجات کی طرف اپنی نظر اٹھا کے رکھی جس کا تجربہ ان کو ہو چکا. آج کا مسیح نوجوان کہاں پر ہے؟ کہاں پہ آپ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا. آپ کے حالات اگر دیکھا جائے تو اتنے مشکل نہیں جتنے بزرگ بادشاہ داؤد کے حالات مشکل ہیں، لیکن چونکہ وہ حقیقی روشنی کو جان چکے تھے اور اس نجات کو جان چکے تھے جو ان کی زندگی میں ہے، ان کی زندگی میں تسلی تھی. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک تسلی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں آپ خداوند میں پرسکون رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی حقیقی روشنی اور نجات کو جانیں. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اپنی نگاہیں خداوند تعالیٰ پر لگائیں، اس روشنی پر جو خداوند یسوع مسیح ہے اس پر لگا دیں، اور اس کی اس نجات پر جو اس نے خود میرے اور آپ کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے عطا کی. میں آپ کو انکریج کروں گا اپنی زندگی کے تمام مشکل حالات ایک طرف رکھتے ہوئے آپ اپنے بادشاہ پر نظر لگائیں، اور ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع ناصری ہے. اس پر نگاہ کریں، وہی آپ کی حقیقی روشنی اور آپ کی حقیقی نجات ہے. آپ اس پر نگاہ کریں گے تو پھر آپ کو کسی بات کی دہشت نہیں رہے گی. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.